فرمایا قالو، تو وہ بولے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، اے ہمارے باپ ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ تو اب انہوں نے چونکہ جانتے تھے کہ ہمارا والد بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جب ہمارے لیے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یہاں پر اس آیت طیبہ سے ایک تو یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ چاہی، مگر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ چاہنے کے لیے انہیں اپنے باپ سے درخواست کی، حالانکہ ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن یہ آیت طیبہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے، جیسا کہ عام طور پہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، تمہیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کیا وسیلہ لینے کی ضرورت ہے۔ مگر دیکھیے قرآن ثابت کر رہا وسیلے کو، حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ڈائریکٹ دعا کرنے کے بجائے ان کے بھائیوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وسیلہ لیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ تمام جو مسلمانوں کے عقائد ہے جو اکثر مسلمانوں میں رائج ہے، الحمدللہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت تو سبھی کے لیے ہے، لیکن خاص لوگوں کی خاص بات ہے، اور ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرائی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ مسلمانوں میں روایت ہے کہ جس کو وہ نیک سمجھتے ہیں اس سے جا کے دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری ہوتی ہے تو ان کے وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا میں جلدی تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ان کی بخشش کی دعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری بخشش چاہوں گا اپنے رب سے، یعنی رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی ہیں جو ہدایت کے لیے آتے ہیں، تو جس طرح آج ہم نے بعض مادہ پرست لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اور بار بار آیت پڑھ کے سناتے ہیں ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کسی ہیلے کی تمہیں کسی وسیلے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جناب خود دعا کر لیجئے۔ لیکن اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تو یہ جواب نہیں دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا، حالانکہ وہ تو کتنے بڑے موحد تھے، وہ تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو بس یہاں سے فرق آیا تھا شیطانی توحید کا اور اسلامی توحید کا۔ تو یہ اسلامی توحید تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جاؤ تم ڈائریکٹ دعا کر لو، فرمایا کہ ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب کروں گا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اصل میں جمعے کی رات کا انتظار کیا تھا کہ جمعے کی رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قرآن مجید یاد کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا، جلدی میرے سینے سے نکل جاتا ہے، تو آپ مجھے کچھ فرمائیے۔ تو حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، ہو سکے تو جمعے کی رات کو آخری شب میں یا درمیان میں یا ابتدا میں، کہ جب اللہ کی خصوصی تجلی ہوتی ہے، تم 4 رکعت نماز پڑھو، اور اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حامیم دخان پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام سجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تبارک الذی پڑھو، سورہ ملک۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کچھ الفاظ تعلیم فرمائے جو تفصیل کے ساتھ ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں کہ ان الفاظ سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا ہی کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا بھی
کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے عنقریب دعا کروں گا، تو آپ بھی اسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح سے 3 یا 4 یا 5 مرتبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو پہلے میں 3-4 آیتیں بمشکل یاد کر پاتا تھا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر بعد میرے سینے سے نکل جایا کرتی تھی، اور اب میں 30-40 آیتیں تھوڑی سی دیر میں یاد کر لیتا ہوں، اور وہ میرے سامنے ایسی، جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، پتہ چلا کہ وقت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور خاص وقتوں میں خاص تجلی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جس طرح کہ ماہ رمضان المبارک اس وقت ہمارا چل رہا ہے، تو اس کی تو ہر گھڑی ہی بہت مقدس ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا ثواب ہے، اور اس میں پھر جو طاق راتیں آتی ہیں ان کا پھر عظیم ثواب ہے۔ تو یہاں پہ جمعے کی رات کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ عنقریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تو یعقوب علیہ السلام کو جمعے کی رات کا انتظار تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کے لیے وہ دعا کی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کی، اور ایک عرصے تک آپ دعائیں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں کی مغفرت کی نوید سنا دی گئی۔ فرماتے کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔